میری رضا چاہیے تو میرے حبیب کے دل کو شاد رکھنا۔ یہ تیری خلقت سے بیشتر بھی نبی تھا، یہ بات یاد رکھنا۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پیاری آل مبارک علیہ السلام پر۔ تمام مومنین کو سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پر نور کی بہت بہت مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور 17 ربیع الاول یکم عام الفیل 570 عیسوی کو ہوا۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ علیہ السلام اور والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے اپنے بابا یعنی حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے سنا، انہوں نے فرمایا ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میری پشت سے ایک بہت بڑا درخت اگ رہا ہے۔ وہ درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی اور اس کا سایہ اتنا کہ گویا سارے عالم پہ پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید دیکھا کہ بہت سے لوگ اس درخت کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ رہے ہیں اور اس درخت سے نور کی ایسی کرنیں پھوٹ رہی ہیں کہ جن کی روشنی سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ بنی قریش کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس درخت کی جڑوں کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ تبھی ایک خوبصورت اور بہادر جوان ان لوگوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس جوان سے ڈرتے ہوئے اس درخت کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں کسی سے پوچھا تو اس نے کہا، اے عبد المطلب، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو پھر بہت جلد آپ کی نسل میں ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے جس کی حکومت زمین و آسمان پہ ہوگی۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ نبی آپ کے بیٹے یعنی عبداللہ کا بیٹا ہوگا اور اس کا محافظ ابو طالب ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام حیات رہے کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ علامہ باقر مجلسی روایت کرتے ہیں کہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ پہلے ماہ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے مجھے مبارکباد دی۔ دوسرے مہینے مجھے حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ تیسرے ماہ حضرت نوح علیہ السلام، چوتھے ماہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پانچویں ماہ حضرت داؤد علیہ السلام، چھٹے ماہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ساتویں ماہ حضرت سلیمان علیہ السلام، آٹھویں ماہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نویں ماہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اس کے علاوہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا اس دن اہم واقعات رونما ہوئے۔ ایران کے معبد خانوں میں ہزاروں سالوں سے جلنے والے آتش کدے بجھ گئے۔ خانہ کعبہ میں پڑے تمام بت زمین بوس ہو گئے۔ جناب آمنہ علیہ السلام نے نبی پاک کی جبین مبارک سے چمکتے ہوئے نور سے پورا عرض کا مشاہدہ کیا۔ آپ کے ظہور کے بعد 4 جنتی حوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنتی رومال میں لپیٹ کر آپ کی والدہ کی گود میں رکھ دیا۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، یہ نام اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھا تھا۔ آپ کے دادا نے فرمایا، دنیا میں اس سے زیادہ کوئی مشہور نہیں ہوگا، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا نے آپ کا نام احمد رکھا۔ یہ نام گزشتہ کتابوں میں بھی آیا تھا۔ آپ کے والد آپ کے ظہور سے کب انتقال فرما چکے تھے؟ 6 برس تک آپ کی والدہ نے آپ کو پالا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ کے دادا آپ کی پرورش کرنے لگے۔
حضرت عبد المطلب علیہ السلام آپ کی وجہ سے پریشان رہتے تھے کہ ان کے بعد آپ کی پرورش کون کرے گا۔ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا وقت رخصت قریب آیا تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا کہ محمد کی کفالت کون کرے گا۔ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹے حاضر ہوئے اور ہر ایک نے آپ کی ذمہ داری اٹھانے کا عندیہ دیا، لیکن حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ محمد خود کریں گے۔ حضرت عبد المطلب کے پوچھنے پر آپ دوڑ کر حضرت ابو طالب سے لپٹ گئے، گویا یہ بھی مشیت الہی تھا۔ آپ کے دادا کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی میں ہی پورے عرب میں صادق اور امین مشہور ہو گئے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات دنیا نے دیکھے، مگر ان میں سے مشہور ترین معجزات یہ ہیں جن میں سے ایک شق القمر ہے۔ جب ابو جہل نے بہت سے یہودیوں کو ہمراہ لا کر چاند کو دو ٹکڑے کرنے کی خواہش ظاہر کی، پتھر اور سنگرے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں آتے ہی اللہ کی حمد و تسبیح کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ محض 23 برس کے قلیل عرصے میں تمام عالم میں اسلام کی ترویج و اشاعت۔ حضرت جابر عبداللہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے چاہا کہ مخلوق کو پیدا کرے تو اس نے میرے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم کو بنایا، دوسرے حصے سے لوح کو بنایا، تیسرے حصے سے اللہ نے اپنے عرش کو پیدا کیا، اور اس طرح اللہ نے میرے نور کے چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس نور کے پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا اور دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے باقی فرشتوں کو پیدا کیا، اور اس نور کے چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس نور کے پہلے حصے سے 7 آسمانوں کو بنایا، دوسرے حصے سے 7 زمینوں کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، اور اس نور کے چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس نور کے پہلے حصے سے مومنین کی آنکھوں کے نور کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے مومنین کے دل میں ایمان کو پیدا کیا جسے اللہ کی معرفت بھی کہا جاتا ہے، تیسرے حصے سے مومنین کے دلوں میں محبت کے نور کو پیدا کیا، اور وہ محبت کا نور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور باقی نور بھی نور مصطفیٰ ہے جو کہ در حقیقت نور خدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ ان کی بدولت اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں کہ آپ کا نام لیتے ہی مومنین کے دلوں میں ٹھنڈک سی پڑ جاتی ہے۔ بلا شبہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم اس نبی کے امت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال ہمارے لیے مشعل راہ
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تمام مومنین کو ظہور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر بہت بہت مبارک۔